السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے عظیم قدیمی خزانوں میں سے ایک شمال مغربی نیو میکسیکو کے علاقے سین جوان تاس کے وسط میں واقع ہے۔ خیال ہے کہ قابل ذکر حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود یہ عمارتیں 850 سے 1250 قبل مسیح میں تعمیر کی گئی تھیں اور ان میں تقریباً 5000 افراد سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ چیکو کنٹین یا آبی درے کے بلند حصے پر واقع اس صحرا میں شدید سردی کی لہر اور جھلسا دینے والی گرمی پڑتی ہے اور سال میں صرف 22 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک پھلتے پھولتے مگر پر اسرار تمدن کا گہوارہ تھا جس میں پیوبلونز کے اجداد چیکیونز آباد تھے۔ سن 1907 میں 53 مربع میل پر محیط اس صحرا کو نیشنل ہسٹوریکل پارک کا درجہ دیا گیا۔ یہاں 13 بڑے کھنڈرات اور 400 سے زائد آثار قدیمہ موجود ہیں۔ پیوبلونز بونیٹو، جو یہاں نکالی جانے والی سب سے بڑی سائٹ ہے، 2 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں انگریزی حرف ڈی کے شکل میں 800 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پانی کی فراہمی کا نہایت عمدہ انتظام ہے اور راہداریاں بہت سلیقے سے بنائی گئی ہیں تاکہ آمد و رفت میں سہولیت ہو۔ محققین کا خیال ہے کہ اس میں لگ بھگ 2000 لوگ رہتے ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہاں آنے والے سیاح آج بھی اس طرح سے کمروں کی بھول بھلیوں میں گم ہو سکتے ہیں جیسے 1000 سال پہلے یہاں رہنے والے چلتے پھرتے تھے۔ چھتوں اور منزلوں کو سہارنے والا ڈھانچہ تو اب نہیں رہا، مگر اس کی باقیات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کس طرح تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اس کے بنانے میں لکڑی کے 2 لاکھ ستون استعمال کیے گئے تھے، جنہیں غالب امکان ہے کہ 112 کلومیٹر دور واقع چسکا ماؤنٹینز اور ماؤنٹ ٹیلر سے ہاتھوں میں اٹھا کر لایا گیا ہوگا۔ دوستو، اس احاطے کی ایک اور متاثر کن خاصیت یہاں کی سڑکیں ہیں۔ ان کی مجموعی طوالت 650 کلومیٹر ہے اور بعض تو 9 میٹر چوڑی ہیں۔ سڑکیں سیدھی ہیں اور انہیں سیدھا رکھنے کے لیے ناہموار سطح زمین کو کاٹا گیا ہے۔ یہ آبادی کے مرکزی حصے کو کسی اہم قدرتی مقام مثلاً جھیل یا پہاڑ وغیرہ کو ملاتی ہیں، جو انسان اور فطرت کے باہمی تعلقات کی علامت ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ان سڑکوں پر چلنا ان کے اطراف کے دشوار راستوں سے زیادہ آسان تھا۔ عزیز دوستو، برسوں پر محیط تحقیق کی مدد سے ماہرین آثار قدیمہ نے چیکو کی وجہ تعمیر کے بارے میں مختلف نظریات قائم کیے ہیں۔ اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا، مگر عمارتوں کی ساخت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسومات کی ادائیگی کے لیے بھی ایک اہم مقام تھا اور چیکیونز کے متاثر کن علم فلکیات کا مرکز بھی۔ دوستو، اس کی دیواروں کو طلوع آفتاب کے محور سے ہم آہنگ کیا گیا ہے اور شمالی راہداری بالکل شمال کے رخ پر ہے۔ نیو میکسیکو کے پیوبلو قبائل، جن میں زونی قبیلہ بھی شامل ہے، چیکو کینین کو ایک مقدس مقام مانتے ہیں اور رسومات کی ادائیگی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ سن 1987 سے چیکو کلچرل نیشنل ہسٹوریکل پارک اور دیگر چیکو مقامات یونیسکو کے عالمی ورثہ کا حصہ ہیں، مگر گزشتہ چند برس سے اس جگہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہاں تیل اور گیس کے لیے کی جانے والی کھدائی اور چیکو کینین میں کان کنی ہے۔ دوستو، سن 2019 میں چیکو کلچرل ہیریٹیج ایریا پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے ایک قانون امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا، جو اگر منظور ہو جائے تو اس مقام کے 16 کلومیٹر نصف قطر میں ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہو جائے گی جس سے یہ قدیم اور منفرد علاقہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔